السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین، آج کی کہانی ہے بہت ہی منفرد، جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے اور بعد میں آپ اس پر مسکرا بھی دیں گے۔ تو چلیے اس کہانی کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ ضرور اس کو آخر تک سنیے گا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں، رحمت ہیں۔ وہ دسمبر کی ایک انتہائی سرد رات تھی کہ راولپنڈی کی اس تنگ گلی میں واقع اس 2 کمروں کے مکان میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ بائیں طرف موجود کمرے میں عائشہ، زینب اور فاطمہ بظاہر تو خاموش تھی، مگر دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ دعا یہ تھی کہ اے میرے مالک، اس دفعہ ہماری بہن نہ ہو، ورنہ ابو غصہ کریں گے اور اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ تینوں ہی بہنیں اس وقت اپنی دعائیں مانگنے میں مصروف تھی کہ اتنے میں ساتھ والے کمرے سے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سکینہ بی بی مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ تیری دائی اماں نے چھوٹی سی بچی کو کمبل میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ کیسی مبارکباد دائی اماں، راشد آئے گا تو دوسرے شہر سے، تو وہ گھر سر پر اٹھا لے گا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس دفعہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے، سکینہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ سکینہ بی بی، اس راشد کو تو اللہ ہی ہدایت دے، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ سب تو اللہ کا کام ہے، اسے کہو خدا سے ڈرو، شکر کرو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بیٹیوں کے لیے ترستے ہیں۔ دائی اماں اب بول ہی رہی تھی کہ اور سکینہ غائب دماغ سے سن رہی تھی، کیونکہ ذہن اب کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ اب راشد کو پتا چلے گا کہ بیٹی ہوئی ہے تو کیا ہوگا، کہ اتنے میں دائی اماں کی آواز کانوں میں پڑی۔ بیٹی، سردی بہت ہے، اپنا خیال رکھنا، میں عائشہ زینب کو کمرے میں بھیجتی ہوں، اور زیادہ سوچنا چھوڑ دو، یہ سب اللہ کے دین ہے، اسی میں اللہ کی مصلحت ہوگی۔ کہ اتنے میں دروازے سے سکینہ کی باقی بیٹیاں داخل ہوئیں، جو بالکل دبلی پتلی کمزور تھیں۔ تینوں بیٹیاں دوڑ کر ماں کے پاس آئی اور آنکھوں میں آنس لیے ماں سے پوچھنے لگی، امی، ہمارا بھائی ہوا ہے نا؟ لیکن سکینہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، جبکہ دائی ماں اب جا چکی تھی۔ امی بتائیں نا، ہمارا بھائی ہوا ہے نا؟ نہیں میری جان، نہیں ہوا بھائی تمہاری پھر سے بہن ہوئی ہے، سکینہ نے آنسو پوچھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ اور زینب بڑی تھی اور اس بات کو سمجھتی تھی کہ اب ابو آئیں گے تو کیا ہوگا، جبکہ ابھی صرف 4 سال کی تھی تو وہ بار بار اپنی نئی بہن کا منہ چوم رہی تھی۔ امی، اس کا نام کیا ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ردا نام ہے آپ کی بہن کا، سکینہ نے دہراتے ہوئے کہا۔ سکینہ، نیلم اور ریاض تینوں بہن بھائی تھے، جن میں سکینہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ سکینہ کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی رؤوف، جو کہ سکینہ کا باپ تھا، کھیتوں میں کام میں مصروف تھا کہ اچانک اس کے پیر پر سانپ نے کاٹ لیا اور اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کھیتوں میں تڑپتے ہوئے ہی اس کی موت ہو گئی۔ یاسمین، سکینہ کی ماں، نے اکیلے ہی اپنے بچوں کو پالا پوسا، گھر جا کر کام کرتی، اپنے بچوں کی ہر جائز ضرورت کو پورا کیا۔ وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہوتے گئے۔ سکینہ سب سے چھوٹی تھی، لیکن ریاض اور نیلم سے پہلے اس کا رشتہ ہو گیا اور وہ لاہور سے رخصت ہو کر راولپنڈی آ گئی۔ شادی کے شروع دنوں میں ساس کا رویہ اچھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سکینہ کو کبھی جیز کے طعنے ملتے تو کبھی کام چوری کے۔ سارا دن ساس خود باتیں سناتی اور رات کو راشد کے آنے کے بعد اسے بھی سکینہ کی شکایتیں لگاتی، جس کے بعد گالیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ سکینہ کے بچوں میں سب سے بڑی عائشہ تھی۔ اس کی پیدائش کے وقت ساس بہت خوش تھی کہ پوتا آنے والا ہے، لیکن سکینہ کو نہیں پتا تھا کہ بیٹی پیدا کر کے اس نے کون سا گناہ کر دیا جو اب
اسے گالیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر مار بھی پڑتی، اور زینب اور فاطمہ کی پیدائش پہ انہوں نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ راشد آ دیکھ بیٹا، ایک اور لڑکی پیدا کی ہے اس نے، مجھے تو لگتا ہے کہ میں کبھی اپنے پوتے کا منہ نہیں دیکھ سکوں گی، یہ حسرت میرے دل میں لیے ہی قبر میں چلی جاؤں گی۔ سکینہ نے روتے ہوئے راشد سے کہا، جو ابھی دکان سے آیا تھا، اماں میں کیا کروں، اب تو نے ہی اس منحوس عورت سے میری شادی کروائی ہے۔ راشد نے جواب دیا، اور واقعی پھر کچھ ہی عرصے بعد سکینہ کی ساس اس دنیا سے چلی گئی۔ کچھ لوگ شاید اس بات کو یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ اولاد چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر بیٹا نعمت ہے تو بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، اور راشد بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو ابھی بھی جانے سے پہلے سکینہ کو کہہ کے گیا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، اگر اس دفعہ بیٹا نہیں ہوا تو ماں بیٹیوں کو گھر سے نکال دوں گا، پڑی رہنا پھر سڑکوں پر۔ اب ردا کی پیدائش پہ سکینہ کو یہی ڈر تھا کہ راشد آئے گا تو کیا ہوگا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت راشد گھر میں داخل ہوا۔ تینوں بچیاں اپنی نئی بہن کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ سکینہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ دھڑام سے آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا تو تینوں بچیوں نے سہم کر پیچھے دیکھا، جہاں غصے سے سرخ چہرہ لیے راشد کھڑا تھا۔ دروازے کی آواز سن کر سکینہ بھی باہر آ گئی۔ کون ہے زینب جو اتنی زور سے دروازہ بجایا ہے؟ باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ راشد غصے سے دیکھتا ہوا سکینہ کی طرف آیا۔ السلام علیکم راشد، آپ آ گئے ہیں، کھانا لاؤں؟ اس سے پہلے کہ سکینہ کچھ کہتی، راشد کی گرجدار آواز گونجی، بکواس بند کر اپنی اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ کہا تھا نا میں نے کہ مجھے بیٹا چاہیے، لیکن تم منحوس عورت ہو، تم کبھی بیٹا نہیں پیدا کر سکتی، اور تم تینوں کیوں رو رہی ہو؟ زندہ ہے ماں تمہاری، ابھی مری نہیں ہے۔ آخر میں اپنی بیٹیوں کو بھی ڈانٹا جو باپ کو غصے میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ راشد کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ سب میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ وہ رب کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے یا کسی کو بیٹی، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بیٹیوں کو ترستے ہیں۔ ان معصوم بچیوں نے آخر آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا بیٹا بھی ہوگا۔ زیادہ مولانا صاحبہ بننے کی ضرورت نہیں، تم منحوس ہو، تم مجھے کبھی بیٹے کی خوشی دے ہی نہیں سکتی۔ سکینہ آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے وہ ظالم انسان ابھی جا چکا تھا۔ ردا کی پیدائش کے بعد اب راشد کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا۔ 2 وقت کی روٹی تو بیوی بچوں کو دیتا تھا، لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی تو سکینہ اور بچوں کو اسے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا، کیونکہ راشد غصے میں آ کے گھر کی چیزیں توڑنا شروع کر دیتا۔ اگر سکینہ کچھ ہی کہتی تو اسے اور بچیوں کو بھی مارتا۔ سب سے تنگ آ کر سکینہ نے خود کپڑے سینے شروع کر دیے۔ اس طرح جو چند پیسے اسے ملتے، ان پیسوں سے اس نے اپنی بیٹیوں کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کروایا۔ جب ردا 3 سال کی ہوئی، اللہ نے سکینہ اور راشد کو ایک ساتھ 2 بیٹوں سے نوازا۔ سکینہ تو خوش تھی ہی، لیکن راشد کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ سکینہ نے اسے زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ عائشہ، زینب، فاطمہ اور ردا بھی بہت خوش تھی۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اب ابو کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ محض خیال ہی رہا، کیونکہ ریحان اور آیان کی پیدائش کے بعد بیٹیوں کے ساتھ راشد کا رویہ اور سخت ہو گیا۔ وہ بیٹوں کو تو سر پر بٹھا کر رکھتا تھا، جبکہ بیٹیوں کو کمتر سمجھتا، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتا۔ بہنوں کے ساتھ باپ کے رویے کو دیکھتے دیکھتے ریحان اور آیان کا رویہ بھی ان کے ساتھ خراب ہوتا گیا۔ چاروں بہنیں ان سے بڑی تھیں، لیکن وہ دونوں اپنی بہنوں کا بالکل بھی احترام نہ کرتے۔ اگر سکینہ ڈانٹتی تو راشد سکینہ سے لڑتا۔ ان دونوں کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں
बड़े होते गए, इतने ही बदतमीज भी हो गए। नहीं भाई, मैं राशिद से पूछकर आपको फोन करूंगी, अभी कुछ नहीं कह सकती। सकीना अपने भाई से बात कर रही थी कि रियाज, जो कि सकीना का भाई था, और उसके बेटे की शादी थी। वो सकीना को भी शादी में आने की दावत दे रहा था। शादी के बाद सकीना का कहीं भी आना जाना बहुत कम हो गया था। वो वजह थी कि राशिद का रवैया, वो सकीना को कहीं जाने नहीं देता था। लेकिन अब भाई के बार बार इसरार करने पे उसने सोचा कि एक दफा राशिद से पूछ लेती हूँ, शायद इजाजत दे दें। बच्चे भी इतने सालों बाद मामू और खाला से मिलने को बेताब थे, इसलिए उन्होंने भी माँ की मिन्नतें शुरू कर दी। अम्मी प्लीज आप अब्बू से आज ही पूछना। ये आयशा थी जो जाने के लिए कुछ ज्यादा ही बेताब थी। अल्लाह करे अब्बू इजाजत भी दे दें। ज़ैनब ने भी अपनी दुआ शामिल की। अच्छा अच्छा, अब बस भी कर दो, आज करती हूँ तुम्हारे अब्बू से बात, अब सो जाओ। रात को राशिद ने आने के बाद सकीना ने बात शुरू की, लेकिन राशिद ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, मगर फिर सकीना के बार बार इसरार करने पर वो इस शर्त पर माना कि आयान और रेहान दोनों राशिद के पास ही रह गए। चारों बेटियों और सकीना को इजाजत मिल गई थी जाने की। आयान और रिहान तो वैसे भी बाप के पास ज्यादा खुश रहते। सुबह हफ्ते का दिन था जब सब बच्चियों को पता चला कि उन्हें जाने की इजाजत मिल गई है, और वो सब खुशी खुशी सामान बांधने में मसरूफ हो गई। ये जाने बना कि ये सफर कुछ लोगों की जिंदगी बदल देने वाला है और कुछ की जिंदगी खत्म करने वाला। इतवार वाले दिन सुबह नाश्ते के बाद अब घर से निकल रहे थे कि राशिद अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा, उनको ज्यादा पैसे मत दिया करे, बाहर की गंदी चीजें खाते रहते हैं, और अकेले इनको घर में भी नहीं आने देना। स्कूल से छुट्टी के बाद इनको अपने साथ ही दुकान पे बिठाइएगा। जब आप खुद घर आएगा तो तब इनको भी ले आना। और अभी सकीना कुछ और कहती इससे पहले ही राशिद ने खामोश करा दिया। अब बस भी कर दो, मैं बाप हूँ इनका, शेर हैं दोनों मेरे, खुद से बढ़कर ख्याल रखता हूँ इनका। अब चलो, मेरा दिमाग खाना बंद कर दो। सकीना को पता था कि वो ठीक ही कह रहा है, सिर्फ अपने बेटों से ही प्यार करता है। इसे आयान और रेहान दोनों का माथा चूमकर राशिद को अल्लाह हाफिज कहते हुए सकीना घर से बाहर आ गई, जबकि बच्चियां जाते जाते भी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी कि शायद अबू हमारे सर पर भी शफकत से हाथ रख दे। मगर हमेशा की तरह ऐसा नहीं हुआ और वो सब सफर पे रवाना हो गई। सकीना अपनी बेटियों के साथ बस में सवार अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी कि कुछ मुसाफिर सो रहे थे तो कुछ जाग रहे थे। सकीना ने अपनी बेटियों की तरफ देखा। आयशा और ज़ैनब बातों में मसरूफ थी कि शादी में क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। फातिमा खिड़की से बाहर के नजारे कर रही थी, जबकि रिदा सकीना की गोद में सो रही थी। सब कुछ ठीक था, मगर अचानक ड्राइवर की आंख लग गई और गाड़ी बेकाबू होते कभी दाएं तरफ जाती तो कभी बाएं तरफ। पूरे बस में सिर्फ मुसाफिरों की चीखें ही थी, जिनमें सकीना और उसकी बेटियां भी शामिल थीं। सकीना रिदा को सीने में छुपाए कभी आयशा को पुकारती तो कभी ज़ैनब को, और कभी रिदा को उसका बस चलता तो अपनी चारों बेटियों को सीनों में छुपा लेती। कुछ सेकंड तक यही सिलसिला चलता रहा। पूरा बस बच्चों, औरतों और मर्दों की चीखों से गूंज रहा था, लेकिन चंद सेकंड बाद ही गाड़ी खाई में गिर गई और हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। आवाजें थी तो बस उन चंद लोगों की जो अभी जिंदा थे, जिनकी कर्बनाक और कराहों की आवाजें आ रही थी। सकीना ने आखिरी दफा बमुश्किल आंखें खोल कर देखा था कि रिदा को इसने अपनी गोद में छुपाया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक थी। बस चंद मामूली चोटें आई थी वो अम्मी अम्मी कहती बेतहाशा रो रही थी। इसके बाद उसने अपनी बाएं जानिब अपनी तीन नन्ही कलियों को देखा था। आयशा का चेहरा नजर नहीं आया था क्योंकि वो सीट से नीचे गिरी हुई थी। ज़ैनब के सर से खून एक दहाड़ की सूरत में बह रहा था। अपनी बेटियों को ऐसी हालत में देखते हुए सकीना का मुंह तो उस वक्त बंद था
चाह कर भी वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन आंखों से आंसू रवा थे। आखिरी नजर सकीना की फातिमा पे गई थी, जो सकीना के बिल्कुल करीब थी। उसकी सांसें तो बंद थी, मगर उसकी आंखें खुली रह गई थी। उसे देखते देखते सकीना की अपनी आंखें भी बंद हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। राशिद उस वक्त घर से बाहर एक होटल में मौजूद खाना खा रहा था, जब उसे इत्तला मिली कि उसकी चारों बेटियों और बीवी को घर लाया गया है। रेहान और रिदा की दर्दनाक चीखें आने लगी, आने वाले लोगों को भी रुला रही थी। सकीना का भाई और उसकी बहन भी आए थे। कुछ लोग तो जनाजे के बाद ही चले गए, जबकि कुछ मेहमान अभी भी मौजूद थे, लेकिन कब तक मौजूद रहते। आखिर 3 दिन बाद घर बिल्कुल खाली हो गया। सब चले गए। आयान और रेहान को राशिद अपने साथ ले जाता, बल्कि जबकि रिदा अकेले ही घर में रहती। कभी उसे ऐसा लगता जैसे अम्मी बुला रही हो, कभी ऐसा महसूस होता जैसे आयशा बुला रही हो। वो सारा दिन कभी माँ को याद करके रोती, तो कभी बहनों को, और रातों को तो वो रोते रोते ही उस कमरे में अकेले सो जाती, जिस कमरे में पहले वो अपनी 3 बहनों के साथ सोती थी, जबकि रेहान और आयान को राशिद अपने साथ ही सुलाता। रात के 1 बजे का वक्त था जब राशिद की आंख खुली। किसी के रोने की आवाजें उसके कानों में पड़ रही थी। पहले तो उसने नजरअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर कोशिश के बावजूद जब उसे नींद नहीं आई तो वो शदीद गुस्से में कमरे से बाहर आ गया। वो रिदा ही थी जिसे अकेले कमरे में डर लग रहा था। अब उसकी प्यारी अम्मी जान और अजीज बहनें नहीं थी जो उसके रोने की आवाज पे फौरन उठ के बैठ जाती। अब रिदा अकेली हो गई थी। सहन में बैठी वो रो रही थी जब बाप की आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या हुआ है? अब कौन सी कयामत आ गई है जो तुम नदियां बहा रही हो? अबू, मुझे मुझे डर लग रहा है। अकेले कमरे में नींद नहीं आ रही? रिदा ने रोते हुए बताया। अकेले कमरे में नींद नहीं आ रही, रिदा ने रोते हुए बताया। तो क्या करूं? अब मैं रात के इस वक्त पूरे मोहल्ले को यहाँ घर पर जमा कर दूं कि मैडम साहिबा को डर लग रहा है। चली जाती अपनी माँ के साथ तुम भी, लेकिन नहीं, तुमने कहा मेरी जान छोड़नी है। अब उठो, दफा हो जाओ कमरे में, आवाज ना आए अब तुम्हारी, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। ये सुनते ही वो कमरे में भाग गई और फौरन कंबल में घुस के मुंह पे हाथ रखकर रोने लगी, जबकि राशिद वापस सुकून की नींद सो गया। उसके बाद रिदा के रोने में कमी आ गई। अब वो पहले की तरह नहीं रोती थी, शायद अब वो उन सब चीजों की आदी हो गई थी, या ये कह ले कि अब वो किसी हद तक ढीठ हो गई थी। कोई कुछ भी काम कहता चुपचाप कर देती। रातों को देर देर तक जब उसे नींद नहीं आती तो वो खुद को किताबों में मसरूफ रखती। यही वजह थी कि अब उसकी पोजीशन आने लगी स्कूल में भी, और वो बस अपने काम से काम रखती। बमुश्किल उसकी एक ही सहेली थी, नायला। नायला की अम्मी और सकीना दोनों पड़ोसी थी भी थे और बहनों की तरह रहती थी, इसीलिए रिदा भी सिर्फ उन्हीं के घर जाती। वक्त गुजरता है कि जिसे कोई नहीं रोक सकता। वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे भी बड़े हो गए और राशिद बूढ़ा हो गया। रेहान और आयान ने एफए के बाद अपना एक छोटा सा लेदर का बिजनेस शुरू कर दिया। अब बहुत तरक्की कर चुका था, जबकि रिदा स्कूल स्कॉलरशिप की मदद से नर्सिंग की लास्ट ईयर में थी। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, इसलिए राशिद को अब इनकी शादियों की फिक्र थी। वो अब अपने बच्चों की शादियां देखना चाहता था। अभी बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए उसने सुबह बात करने का सोचा। आज पीर का दिन था और रिदा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने में मगन थी, क्योंकि आज उसे और उसकी दोस्त नायला को जल्दी जाना था। बाहर रेहान और आयान ऑफिस के बारे में बात कर रहे थे जब राशिद ने बोलना शुरू किया। आयान बेटा, दोनों मेरे बात सुनो, बस कर दो, हर वक्त ऑफिस ऑफिस, अपना भी ख्याल रखा करो। तुम दोनों सलामत होंगे तो बाकी काम भी होते रहेंगे।
جی ابو آپ بات کریں، ہم سن رہے ہیں، آیان نے کہا۔ بیٹا اب جب اللہ کا شکر ہے تم دونوں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے ہو تو خود کما رہے ہو تو دونوں کا بزنس اتنی ترقی کر چکا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اب تم دونوں کے گھر بھی بس جائیں۔ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں تم دونوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، ابھی ہم کون سا ناخوش ہیں، ابھی ہمارا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اور اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو اس کی کریں جو اس وقت کچن میں ہے۔ اس کی عمر کی لڑکیاں دو بچے سنبھال رہی ہیں، اور ایک یہ میڈم ہے صاحبہ ہے جس کی پڑھائی ہی ختم نہیں ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ریحان کے چپ ہوتے ہی آیان نے بولنا شروع کیا۔ ابو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، یہ پڑھ لکھ کر اس نے کون سا تیر مارنا لینا ہے، یہی جھاڑو پونچھا کرے گی نہ ہے، اور ویسے بھی مرد تو کسی بھی عمر کی میں شادی کر لیتا ہے، لیکن لڑکی کی عمر تھوڑی سی بڑھ جائے پھر اس سے شادی کوئی نہیں کرتا۔ اب ساری عمر تو ہم نہیں بٹھا سکتے اسے اپنے سر پر، ظاہر ہے کل کو ہماری بیوی بچے بھی ہوں گے، اس لیے بہتر ہے یہی ہے کہ اب جلد سے جلد کوئی رشتہ دیکھ کر اس کو رخصت کریں۔ اندر کام کرتی ردا کی آنکھوں سے نکلتے خاموش آنسو اس وقت کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کے دل کی حالت سے صرف اس کا رب ہی واقف تھا۔ اب راشد نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ ہاں بیٹا، ایک رشتہ تو ہے میری نظر میں، بس تم دونوں بھی ہاں کر دو تو میں ان کو بلوا کر بات پکی کرتا ہوں۔ اندر کام کرتی ردا کے ہاتھ ساکت ہو گئے تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ جس ماحول میں رہ رہی تھی، اس پورے ماحول نے اسے اندر تک ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ اسے مرد ذات سے خوف آتا تھا۔ اس وقت ساکت کھڑی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ایک زندان سے نکل کر میں دوسرے زندان میں جانے والی ہوں۔ وہ اب سارے مردوں کو ایک جیسا سمجھنے لگی تھی۔ انہیں سوچوں میں وہ گم تھی کہ جب ریحان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اچھا ابو، اب یہ بھی بتائیں وہ بیچارہ کون ہے جس سے اس کی شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ بیٹا یہ گلی کے نگر پہ جو گھر ہے نا کچا سا، اس میں رہتا ہے نا وہ اشفاق، میری اس سے اچھی خاصی سلام دعا ہے، اسی کا بیٹا ہے، اگلی گلی میں دکان ہے، یہ کپڑے سیتا ہے، درزی ہے، اسی نے بات کی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو بلوا لوں، تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ آخر میں راشد نے دونوں کی رائے مانگی۔ اب آیان نے بات شروع کی۔ کون وہ جو بچپن میں ٹھیک سے بات نہیں کر پاتا تھا، ہم سب اسے گونگا بولتے تھے؟ یہ کہتے ہی وہ ریحان کے ہاتھ پہ تالی مارتے ہوئے ہنسنے لگا۔ ارے یار، تو یہ میڈم کون سا بہت زیادہ بولتی ہے، یہ بھی تقریباً گونگی ہی ہے، دونوں کی جوڑی پرفیکٹ ہوگی۔ ریحان کے بولتے ہی دونوں نے کہکہ لگانا شروع کر دیے، یہ جانے بغیر کہ ان کی باتوں سے کسی کا دل بری طرح زخمی ہو رہا تھا۔ اگر راشد دونوں بیٹوں کو صحیح غلط اور اچھے برے کی تمیز سکھاتا تو یہ نہ ہوتا، لیکن یہاں تو وہ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھا۔ ساری غلطی تو اسی کی تھی۔ کچن میں کھڑی ردا نے اپنے آنسو بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے رگڑے۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ آج یہ سب کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہا، اس نے خود سے یہ کہا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے اللہ، میں ہمیشہ کی طرح اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں۔ بے شک تو خوب واقف ہے یہ کہ کیا میرے حق میں بہتر ہے اور کیا نہیں۔ آمین۔ کہتے ہی اس نے آنسو صاف کیے اور ناشتہ لیے باہر آ گئی۔ ابھی وہ ناشتہ رکھ کے مڑی تھی کہ راشد کی آواز نے اس کے قدم واپس روک لیے۔ آج تم کالج مت جانا، تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے۔ آج ردا نے کچھ بھی کہے بغیر سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح یہ فیصلہ بھی خاموشی سے سنا تھا، نہ کسی نے اس کی رائے مانگی تھی اور نہ اس نے کچھ کہا، اور اگر کہتی بھی تو کس نے اس کی سننی تھی۔ اشفاق کے بیٹے کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا، ردا کا جو صرف باپ اور دو بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا زاہد جس سے ردا کی شادی ہونے والی تھی، اور
چھوٹا بیٹا حیدر تھا جو کہ پڑھ رہا تھا۔ ابھی یہ لوگ نہ تو بہت زیادہ امیر تھے اور نہ بہت غریب، لیکن باپ بیٹے پورے محلے میں اپنی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے مشہور تھے۔ بہرحال جمعے کو ردا کا نکاح طے پایا گیا۔ اشفاق صاحب نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بس آپ نے ہمیں اتنی پیاری بیٹی دے دی، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ نائلہ اور اس کی امی کے ساتھ جا کر ردا نے چند جوڑے اور کچھ ضرورت کا سامان خریدا تھا۔ جمعہ کے دن بالکل سادگی سے ردا کا نکاح ہوا تھا اور وہ راشد کے گھر سے زاہد کے گھر آ گئی تھی۔ رخصتی کے وقت بھی راشد نے بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی اور نہ ہی ردا کو ایسی کوئی خوش فہمی تھی، بلکہ گھر سے نکلتے وقت راشد نے ردا کو یہ ضرور کہا تھا، عورت کا اصل گھر شادی کے بعد اس کے شوہر کا ہوتا ہے، وہی رہنا اب وہی تمہارا گھر ہے۔ اب اس نے صاف صاف لفظوں میں یہ باور کروایا تھا کہ اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے نئے گھر آ گئی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ ایک قید سے نکل کر میں دوسرے قید میں جا رہی ہوں۔ آج ردا اور زاہد کی شادی کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ یہاں آ کر ردا کے سارے خدشات غلط ثابت ہوئے تھے۔ جب وہ نائلہ سے کہتی تھی کہ سب مت ایک جیسے ہوتے ہیں تو نائلہ ہمیشہ اس کی بات کو رد کرتی تھی۔ آج اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سب مت سچ میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اشفاق اسے بیٹیوں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا۔ زاہد کے اخلاق کے بارے میں جتنا اس نے آج تک سنا تھا وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا کہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا، ایک محبت کرنے والا انسان تھا۔ وہ ردا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ ایک نئی دنیا ہے، یہ سب اس کے لیے نیا ہی تھا۔ عورت کو عزت دینے والا گھرانہ، عورت ذات سے محبت کرنے والے لوگ۔ ردا بات سنو، زاہد ابھی فجر کی نماز پڑھ کر لوٹا تھا اور ردا جائے نماز لپیٹ رہی تھی جب زاہد نے اسے مخاطب کیا۔ بولے، میں یہ کہہ کر رہا تھا کہ تم نرسنگ کر رہی ہو نا؟ ردا کا دل ایک دم اداس ہو گیا تھا کیونکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی اداسی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کر رہی ہوں، نہیں کر رہی تھی، ردا نے جواب دیا۔ کیوں، کیا تم نے چھوڑ دی پڑھائی؟ میں نے تو سنا تھا کہ تم بہت لائق ہو اور تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ زاہد نے حیرت سے کہا، چھوڑ دی کیونکہ اب شادی ہو گئی تو۔ آگے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تو کیا ہوا، کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو شادی ہو جانے کے بعد بھی پڑھتی ہیں، تو تم کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اب حیران ہونے کی باری ردا کی تھی۔ اس نے حیرت سے دیکھتے ہوئے زاہد سے کہا، کیا مطلب میں پڑھ سکتی ہوں؟ مجھے تو لگا تھا آپ اور بابا اجازت نہیں دو گے، اس لیے میں نے۔ یہ لو، یہاں تم اجازت نہ دینے کی بات کر رہی ہو اور وہاں تمہارے سسر جی نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ ان کی بیٹی کو ناراض کرنے کی یا کسی بھی کام سے روکنے کی کوشش بھی کروں گا تو پھر میری خیر نہیں ہے، اور اب بیوی کے سامنے میں اپنے باپ سے مار نہیں کھا سکتا۔ معذرت، زاہد نے مزاحیہ انداز میں بتایا۔ اچھا، مطلب میں کالج جانا اسٹارٹ کر دوں؟ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ ردا نے ایک بار پھر پوچھا۔ نہیں، مجھے اعتراض نہیں بلکہ خوشی ہوگی۔ تمہیں اپنی پڑھائی چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دل لگا کر پڑھو۔ اور ایک بات اور، کل سے جانا ہے یا پرسوں سے، سوچ کے مجھے بتاؤ، پھر میں دکان پہ جاتے ہوئے روز تمہیں کالج چھوڑ دیا کروں گا اور واپس بھی میں ہی لے کے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب آ جاؤ، آ کے ناشتہ بناؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا جبکہ ردا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اسے یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ بے شک اللہ نے اس کے لیے بہترین انسان چنا تھا۔ آج ردا کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اب راشد نے آیان اور ریحان دونوں سے بات کرنے کا سوچا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ آیان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا جس پر وہ کوئی
کام کرنے میں مصروف تھا جبکہ ریحان کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ راشد نے بیٹھتے ہی بات کا آغاز کیا، بیٹا اب ردا کی شادی ہو گئی ہے تو اب تم دونوں بھی شادی کے لیے ہاں کر دو، لڑکیاں دیکھنے میں بھی وقت لگے گا۔ کیا لڑکیاں؟ کون سی لڑکیاں؟ ریحان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم دونوں کی جس سے شادیاں ہوگی وہ لڑکیاں، راشد نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ارے یار ابو، آپ کون سی دنیا میں رہے ہو؟ اب کیا ہم گھر گھر جا کے لڑکیاں دیکھیں گے؟ اب وہ آپ کا زمانہ نہیں رہا، ہم دونوں لڑکیاں پسند کر چکے ہیں، میرے بزنس پارٹنر ہے، ان کی ایک بیٹی ہے، مجھے بہت پسند ہے، اور آیان کو جو لڑکی پسند ہے وہ ہمارے آفس میں ہی جاب کرتی ہے، اور بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں اور وہ مان بھی گئے ہیں، اور ظاہر ہے مانتے بھی کیوں نہ، ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ بس اب یہاں سے تھوڑا دور میں نے اور آیان نے کچھ مہینے پہلے ایک پلاٹ لیا تھا، وہ ہم سیٹ کروا دیتے ہیں۔ اب آپ شادی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس جمعے کو نہیں ہماری میٹنگ ہے ایک بہت ضروری، اگلے جمعہ کو سادگی سے نکاح کر لیں گے اور پھر ہال میں کچھ آفس وغیرہ کے خاص لوگوں کو انوائٹ کر کے ولیمہ کا فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، آیان نے بھی اس کی تائید کی۔ اچھا اب مجھے باہر جانا ہے، کچھ کام ہے، ریحان نے کہا۔ ارے یار مجھے بھی لے جاؤ، اکیلے گھر میں بور ہو جاتا ہوں، یہ کہتے ہی آیان بھی ساتھ نکل گیا جبکہ راشد وہی صوفے پہ بیٹھا رہ گیا۔ کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا، پورے گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ بے اختیاری راشد کو ردا یاد آئی تھی کہ وہ صحن میں کھڑا اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں بیٹھ کر وہ رات دیر تک پڑھتی رہتی تھی۔ راشد کو دمہ تھا، جب اسے ایک بار کھانسی کا دورہ پڑتا تو وہ رات کو دیر تک کھانستا رہتا۔ ایسے وقت میں ردا آ کر اس کے پاس کھڑی ہو جاتی اور جب تک راشد کو سو نہیں جاتا وہ وہیں رہتی۔ پورے گھر میں پھیلی خاموشی سے تنگ آ کر وہ بھی گھر سے باہر چلا گیا۔ اب جب تک آیان اور ریحان نہ آتے تب تک وہ باہر ہی رہتا۔ ردا تمہیں پتہ ہے آج تمہارے دونوں بھائیوں کا نکاح تھا، وہ لوگ اس گھر کو بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، زاہد نے دکان سے آ کے بتایا، اور ردا کو یہ سب سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہاں اس کا کوئی اچھا وقت نہیں گزرا تھا، اس لیے خاموشی رہی، جبکہ زاہد کو اپنے بھائیوں اور ابو کے رویے کے بارے میں وہ پہلے ہی بتا چکی تھی، اس لیے اس نے بھی اس بارے میں زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ شادی کے بعد 15 دن تک تو آیان اور ریحان دونوں اپنی بیویوں سمیت گھومنے پھرنے میں مصروف رہے، اور اس کے بعد وہ کب گھر ہوتے تھے کب باہر راشد کو کچھ پتا نہ ہوتا، وہ بس گھر میں ہی چپ چاپ پڑا رہتا۔ صبح کا وقت تھا جب راشد کمرے سے باہر ناشتے کے لیے آیا، کچن کی طرف جاتے جاتے ریحان کے کمرے سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم جکڑ لیے، جہاں ریحان کی بیوی غصے سے بول رہی تھی۔ ساری رات کھانستے رہتے ہیں، وہ نہ خود چین سے سوتے ہیں اور نہ کسی اور کو سونے دیتے ہیں، تم نے کہا تھا ہم شادی کے بعد دبئی شفٹ ہو جائیں گے، میں جلد سے جلد جانا چاہتی ہوں یہاں سے، ایک تو ساری رات ان کے کھانس کر ہماری نیند خراب کرتے ہیں اور اوپر سے صبح سویرے نازل ہو جاتے ہیں ناشتے کے لیے، ان کو اسی گھر میں رہنے دیتے، کیوں لے آئے ہو انہیں یہاں؟ ارے یار کیسے رہنے دیتا ان کو وہاں، میں نے اور آیان نے یہ سارے اقدام سوچ سمجھ کر اٹھائے ہیں، دیکھو ہم نے یہ سارا بزنس دبئی شفٹ کرنا ہے، گھر لینا ہے وہاں پہ، اس سب کے لیے کچھ پیسے کم پڑ رہے تھے، ہم دونوں نے وہ گھر بھیج دیا، اب یہاں سے جائیں گے تو فلیٹ بھی بھیج دیں گے، تم کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو یار، ہم دونوں نے تقریباً آدھا کام کر لیا ہے، بس کچھ دن صبر کر لو، اب صرف کچھ دن پلیز، ریحان نے التجا کی۔
اچھا ٹھیک ہے، کر لیتی ہوں برداشت، لیکن میں پہلے سے بتا رہی ہوں یہ ہمارے ساتھ دبئی نہیں جائیں گے۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کیا لیکن پھر وہ کہاں رہیں گے؟ ریحان نے پوچھا۔ یہی پاکستان میں، میرے بابا کے فرینڈ ہے، ان کا اولڈ ہوم ہے، وہی چھوڑ جانا، بہت خیال رکھیں گے ان کا، وہاں پہ میرا یقین کرو۔ کیا اولڈ ہوم؟ نہیں، میں اپنے ابو کو اولڈ ہوم میں نہیں چھوڑ سکتا، ریحان نے غصے سے کہا۔ کیوں کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہم انہیں اپنے ساتھ دبئی میں کہاں کہاں لیے پھریں گے، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے تو پھر میں نہیں جاؤں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اچھا ٹھیک، وہاں اگر ان کا اچھی طرح خیال رکھیں گے تو پھر صحیح ہے، اگلے مہینے یہاں سے جاتے ہوئے ان کو چھوڑ جائیں گے۔ باہر کھڑے راشد کو اب اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیے کمرے میں آ گیا اور اپنے کمرے میں موجود کرسی پہ بیٹھ کر اس وقت وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اللہ سے بیٹے کی خواہش کی تھی، میں نے سوچا تھا کہ وہ میرا سہارا بنیں گے، لیکن ان دونوں بیٹوں نے تو میرا آخری سہارا، میرا گھر بھی چھین لیا۔ ان بیٹوں کی خواہش، ان بیٹوں کی خوشی کے لیے میں نے بیٹیوں کا حق بھی ان سے چھین کر انہیں دے دیا، لیکن اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ مجھے ہی بے گھر کر رہے ہیں۔ ہاں، بیٹیوں کا حق، میں نے اپنی بیٹیوں کا حق بھی ان سے چھین لیا تھا، کبھی ان کے ساتھ پیار سے بات نہیں کی، یہ اسی کی سزا ہے۔ راشد، اس کے ضمیر نے اسے ملامت کیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے اس وقت وہ بوڑھا اور کمزور راشد پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہی ہونا چاہیے میرے ساتھ، میں نے رب کی رحمت کو ٹھکرایا ہے، میرا انجام اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ وہ اس وقت بے تحاشا رو رہا تھا۔ ریحان اور آیان کا کام 1 مہینے کے بجائے 15 دن میں ہی ختم ہو گیا تھا، اور آج انہیں دبئی جانا تھا۔ دونوں بھائیوں نے مل کر ابو سے صبح سویرے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر راشد جائے نماز پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ وہ اس سب سے باخبر تھا جو اب ہونے والا تھا۔ آؤ آؤ بیٹا دونوں، اس نے دونوں کو بلاتے ہوئے ہاتھ سے ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی۔ ابو، ہم دونوں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہم دونوں کو آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بات کا آغاز آیان نے کیا۔ ہاں بیٹا، خاموش مت ہو، بولو کیا بات ہے؟ ابو، ہم دبئی جا رہے ہیں، اور میرا اور آیان کا بزنس وہاں سیٹ ہو گیا ہے۔ آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، گھٹنوں کے درد کی وجہ سے آپ چل بھی نہیں سکتے۔ صحیح یہ ہے کہ میری بیوی فائزہ کے والد کے دوست ہیں، ان کا اولڈ ہوم ہے، وہاں پہ آپ کا بہت خیال رکھا جائے گا۔ ریحان اور آیان دونوں بولتے جا رہے تھے کہ جبکہ راشد خاموشی سے سن رہا تھا، اور آخر میں ان سے صرف یہی بولا، ٹھیک ہے بیٹا۔ آیان اور ریحان دونوں کے 5 بجے کی فلائٹ تھی۔ 10 بجے کے قریب وہ دونوں راشد کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر خود چلے گئے۔ ردا اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی، ایک بہت بڑے سرکاری اسپتال میں اب وہ نرسنگ کر رہی تھی۔ زاہد، مجھے آج دیر ہو جائے گی۔ اچھا کیوں؟ زاہد نے پوچھا۔ وہ آج مجھے اور کچھ اور نرسوں کو سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ ایک اولڈ ہوم جانا ہے، وہاں کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کی طبیعت خراب ہے، ہم چیک اپ کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ردا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اپنا بھی خیال رکھنا، مجھے فون کر دینا، میں وہیں آ جاؤں گا تمہیں لینے۔ جو آپ کا حکم، ردا نے ہنستے ہوئے کہا، اور باہر آ گئی۔ اپنے سسر سے دعا لینے کے بعد وہ زاہد کے ساتھ ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئی۔ سارے اسٹاف کے ساتھ اس وقت ردا بھی ایک ایک کے پاس جا کر ان سے بہت پیار سے بات کرتی، جب اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر رکھے بیڈ پر پڑی۔ پہلے اسے لگا شاید یہ اس کے نظر کا دھوکہ ہے، لیکن نہیں، سچ میں وہ اس کا سگا باپ راشد تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ راشد اپنے بہو بیٹوں کے ساتھ بہت خوش ہوگا، لیکن یہ کیا؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس نے
قریب سے گزرتی ایک لڑکی کو روکا جو اسی اولڈ ہوم میں کام کرتی تھی۔ بات سنے؟ ردا نے لڑکی کو مخاطب کیا۔ جی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ جو سامنے بیڈ پہ ہیں یہ کب سے آئے ہیں یہاں اور ان کو یہاں کون چھوڑ کر گیا ہے؟ ردا نے پوچھا۔ اچھا آپ ان انکل کی بات کر رہی ہیں؟ ان کا نام راشد ہے۔ تقریباً ایک ہفتہ پہلے ان کے دو بیٹے ان کو یہاں چھوڑ کر خود دبئی چلے گئے ہیں۔ یہ بس ایسے ہی چپ ہیں جب سے آئے ہیں۔ اگر ان کو ہم خود کچھ کھلایا تو کھا لیتے ہیں ورنہ بس یہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ردا اس لڑکی کو شکریہ بولتی بھاگ کر راشد کے پاس آئی۔ ابو ابو ردا نے روتے ہوئے راشد کو پکارا۔ ردا کی آواز سنتے ہی راشد نے اس کی طرف دیکھا۔ ابو آپ یہاں کیسے؟ ابو اگر وہ دونوں چلے گئے آپ میرے پاس آ جاتے۔ ردا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نہیں جانتا تمہیں، جاؤ یہاں سے۔ راشد کی بات پر ردا نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا جبکہ آس پاس کھڑے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ابو یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں ہوں آپ کی بیٹی ردا۔ اب راشد کی آنکھوں سے بھی آنسو روانہ ہو گئے تھے۔ نہیں ہے میری کوئی بھی بیٹی، مجھ جیسے انسان کی بیٹی نہیں ہونی۔ میں آج یہاں اس حال میں ہوں، مجھے ابھی بھی حیرت ہوتی ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں حالانکہ میرا انجام اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کبھی اپنی بچیوں سے محبت سے بات تک نہیں کی، اپنی بیٹیوں کو کبھی ان کا پیار نہیں دیا، نہ ہی اپنی بیوی سے کبھی پیار سے بات کی۔ سکینہ ٹھیک کہتی تھی کہ اولاد دینا نہ دینا، بیٹے دینا بیٹیاں دینا، یہ سب تو اس رب کے ہاتھ میں ہے، مگر میں نے ہی اس بات کو نہ سمجھا ہے۔ میں تو سکینہ سے اپنی بیٹیوں سے اپنے کیے کی معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ کیسا بد نصیب باپ ہوں میں۔ اب وہ بچیوں کی طرح رونا شروع کر چکا تھا۔ آس پاس کھڑے سب لوگ بھی ردا اور راشد کے ساتھ رو رہے تھے۔ اچانک راشد نے ردا کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا میں ان سب سے تو معافی نہیں مانگ سکتا جو بہت دور جا چکے ہیں، لیکن تم مجھے معاف کر دو۔ نیچے زمین پر بیٹھ کر ردا نے ان کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا مت کہیں ابو، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میرے ساتھ چلے ابو، پلیز میرے ساتھ چلے میرے گھر۔ نہیں بیٹا، ردا نے ان کی بات کو درمیان میں کاٹ دیا۔ ابو اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ میں اب آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی، سمجھے؟ اب دونوں باپ بیٹی رو رہے تھے کہ آس پاس موجود لوگ بھی نم آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ بالآخر راشد مان گیا اور ردا کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گیا۔ راشد کو اب سچ میں احساس ہوا تھا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں، رحمت ہیں۔